بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے جو ٹاک ہے اس کا ٹائٹل ہے پروسیس آف انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ۔ ذہنی ارتقاء کا طریقہ۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تمہاری لائف کا سب سے بڑا شاکنگ ایکسپیرئنس کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی کی زندگی میں کوئی شاکنگ ایکسپیرئنس ہوتا ہے، اس کو ہلا دیتا ہے اس کو۔ تو میری زندگی کا شاکنگ ایکسپیرئنس یہ ہے کہ میں نے پایا کہ دنیا کے تمام لوگ کنفیوژن میں جی رہے ہیں، سبھی لوگ، مسلم بھی اور نان مسلم بھی۔ دیکھیے، جو بالکل ٹیکنیکل ٹائپ کے سبجیکٹ ہوتے ہیں، جیسے پوچھا جائے کہ 2 اور 2 کتنا ہوا، تو آپ کہیں گے 4، 4 4 کتنا ہوا، تو آپ کہیں گے 8۔ اس طرح کی چیزوں میں تو لوگ کنفیوژن میں نہیں ہوتے ہیں، لیکن جو بھی انٹلیکچوئل سبجیکٹ ہیں، جو فکری موضوعات ہیں، ان میں سارے ہی لوگ ون ٹو آل کنفیوژن میں مبتلا ہیں، مسلم بھی اور نان مسلم بھی، مسلم لیڈر بھی اور نان مسلم لیڈر بھی۔ دیکھیے، میں بول رہا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، جو لوگوں کو لیڈ دیتے ہیں، جو پریس میں آتے ہیں۔ ایسے میں ایکسیپشن نہیں پایا، سب کنفیوژن میں۔ یہ میری زندگی کا سب سے زیادہ شاکنگ ایکسپیرئنس ہے۔ کچھ ایگزامپل میں دوں گا آپ کو آج کے اس ٹاک میں، اور اس سے پہلے بھی میں ایسے ایگزامپل دیتا رہا ہوں۔ میرا یہ جو ایکسپیرئنس ہے، یہ مجھ کو ایک حدیث یاد دلاتا ہے۔ پرافٹ آف اسلام نے لیٹر پیریڈ کے لیے، یعنی بعد کو آنے والے زمانے کے لیے بہت سی پریڈکشنز کی تھیں، جو حدیث کی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہی میں سے ایک حدیث ہے جو مسند احمد اور مسند امام محمد اور سنن ابی داؤد دونوں میں آئی ہے۔ اس حدیث میں پرافٹ آف اسلام نے کہا تھا کہ بعد کے زمانے میں، یعنی قیامت سے پہلے، 4 فتنے آئیں گے، اور سب سے بڑا فتنہ جو ہوگا وہ فتنہ دہیما ہوگا۔ اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ فتنہ دہیما کا مطلب کیا ہے؟ دہیما کا لٹرل مطلب ہوتا ہے بلیک، کالا، بہت زیادہ کالا۔ تو فتنہ دہیما کا مطلب ہے میرے نزدیک بلیک فاگ، بلیک انٹلیکچوئل فاگ، یعنی ایک ایسا زمانہ جب سب کے سب کنفیوژن میں پڑ جائیں گے۔ اس کو میں اسی سینس میں لے رہا ہوں، کسی کے سمجھ میں کوئی بات آئے گی نہیں۔ مسلم اور نان مسلم دونوں، رائٹ کیا ہے، رانگ کیا ہے، رائٹ اینگل کیا ہے،
رانگ اینگل کیا ہے. یہ سب معاملات جو ہیں, جو بیسک معاملات ہیں, ان کے بارے میں سب کے سب بہت زیادہ کنفیوژن میں پڑ جائیں گے. کوئی صحیح رائے بنا نہیں سکے گا. میں جو بھی کتاب پڑھتا ہوں, جو بھی آرٹیکل دیکھتا ہوں, جو بھی اسپیچ سنتا ہوں, سب میں مجھے اسی کا ریفلیکشن دکھائی دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ فتنہ دما, پرافٹ نے جس فتنہ دہما کا بتایا تھا کہ وہ آئے گا قیامت سے پہلے, وہ آ چکا ہے, وہ آ چکا ہے, وہ آ چکا ہے. وہ ہم آج اسی زمانے میں ہیں. کسی کو بھی ملیے, کسی سے بات کیجیے, کنفیوژن کی بات کرتا ہے. یہ ہے انٹلیکچوئل فاگ, یہ ہے بلیک انٹلیکچوئل فاگ. تو یہ ہے مسئلہ. یہ ہے جس کو سب سے زیادہ آپ کو سمجھنا چاہیے. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے, وہ بھی ہمیں مدد دیتی ہے اس ایشو کو سمجھنے میں. وہ حدیث یہ ہے, یہ حدیث قدسی ہے, یعنی خدا کی زبان سے. یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم. یہ ہے حدیث. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو, اے بندو, اے انسانوں, تم سب کے سب بھٹکے ہوئے ہو, تم سب کے سب بھٹکے ہوئے ہو, سوائے اس کے جس کو میں راستہ دکھاؤں. تو مجھ سے راستہ مانگو, مجھ سے ہدایت مانگو, میں تم کو راستہ دکھاؤں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث میں اسی کنفیوژن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. دیکھیے بات کیا ہے, اس دنیا میں ہم آپ رہتے ہیں تو ہر وقت ہزاروں قسم کی باتیں ہمارے دماغ میں پڑتی ہیں. خدا نے ہمارا جو مائنڈ بنایا ہے, اس مائنڈ میں میموری ہے. میموری کے بارے میں سائنٹیفک ریسرچ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جو بات بھی میموری میں چلی گئی وہ اٹل ہو گئی. آپ چاہیں بھی تو اس کو میموری سے نکال نہیں سکتے. جو بات بھی چلی گئی, جو آپ نے سنا, جو دیکھا, جو پڑھا, سب میموری میں ریکارڈ ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی. اب آپ سوچئے کہ جب آپ بچپن میں پیدا ہوئے, ماں باپ کی باتیں سنی, گھر کی باتیں سنی, محلے میں, فرینڈشپ میں, سوسائٹی میں, ملک میں, یہاں وہاں پڑھا سنا, اسٹیج پر, کتابوں میں, ان سب کو لیجیے تو یہ بلین سے بھی زیادہ باتیں ہو جاتی ہیں. وہ سب آپ کے مائنڈ میں آ گئی, آپ نہ چاہیں تب بھی آ جائیں گی. ایک بار اگر سن لیا آپ نے تو وہ ریکارڈ ہو گئی آپ کے مائنڈ میں. یعنی کانشیس مائنڈ میں نہ بھی ہو تو انکانشیس مائنڈ میں پھر بھی موجود رہتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا, ہر آدمی جنگل آف تھاٹ میں جی رہا ہے. جنگل آف تھاٹ میں بلیک اینڈ وائٹ, سفید اور کالا, صحیح اور غلط, سب بھرے ہوئے ہیں اسی میں. اب اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کا معاملہ ہے. یہ تو ہونا ہی ہے کہ آپ کے مائنڈ میں سب بھر جائے, کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا ہے, وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. جنگل آف تھاٹ میں آپ کو جینے ہی جینا ہے. اب کامیاب وہ ہے جو سارٹ آؤٹ کر کے کالے کو الگ کرے, سفید کو الگ کرے, رائٹ کو الگ کرے, رانگ کو الگ کرے. اسی کو بتایا حدیث میں کہ مجھ سے ہدایت مانگو, میں تم سے ہدایت دوں گا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا جو
نظام ہدایت ہے, جو لا آف نیچر ہے, اس کے مطابق کوشش کرو. یعنی یہ سارٹ آؤٹ کا کام ہے, یہ تم اس کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا لا آف نیچر کے مطابق. تو پھر تم کو پتہ چل جائے گا یہ کالا ہے یا سفید ہے. یہ ہے وہ ٹیسٹ جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں, اور اس زمانے میں یہ ٹیسٹ بہت ہی کڑا ہو گیا ہے, کیونکہ یہ فتنہ توہمہ ہے. یہ بلیک انٹلیکچوئل فاگ کے زمانے میں ہم جی رہے ہیں, جب کچھ دکھائی نہیں دیتا. کبھی آپ نے اگر ایسا فاگ دیکھا ہو, میں نے دیکھا ایسا فاگ کہ چاروں طرف دنیا ہے لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتی, کیونکہ بہت ہی گہرا فاگ ہمارے چاروں طرف گھیرے ہوئے ہوتا ہے. تو اس میں کرنا کیا ہے؟ خدا نے دیکھیے اس دنیا میں ہر چیز کا ایک ڈیمونسٹریشن دے رکھا ہے. ڈیمونسٹریشن, اس چیز کا ڈیمونسٹریشن خدا نے ایک بہت ہی چھوٹے اینیمل, چونٹی, اینٹ کی شکل میں دیا ہے. اینٹ, ANT, چونٹی. وہ کیسے؟ آپ جانتے ہیں کہ سالٹ اور شوگر دونوں کا رنگ ایک ہوتا ہے, دونوں وائٹ ہیں. سالٹ کا جو رنگ ہے وہی شوگر کا بھی رنگ ہے. اب دونوں کا ملا دیجیے ٹکڑا ٹکڑا کر کے, چونٹی آئے گی تو کیا کرے گی؟ وہ سالٹ کا ایک ذرہ بھی نہیں لے گی. وہ چونٹی جو ہے صرف شوگر کو لے گی, بس شوگر کو لے گی, سالٹ کو چھوڑ دے گی. یہ ہے سارٹنگ آؤٹ. تو چونٹی کے شکل میں خدا نے بتایا ہے کہ آپ کو وہی کرنا ہوگا جو چونٹی کر رہی ہے, یعنی سارٹ آؤٹ کر کے نمک کو الگ کرنا, شوگر کو الگ کر لینا. تو آپ کو مائنڈ جو تھاٹ کا جنگل ہے وہاں بھی آپ کو یہی کرنا ہے. سارٹ آؤٹ کر کے بلیک کو الگ کیجیے, وائٹ کو الگ کیجیے, رانگ کو الگ کیجیے اور رائٹ کو الگ کیجیے. یہی ہے سالویشن. یہ ٹیسٹ میں اسٹینڈ کرنا, کوئی دوسرا طریقہ نہیں. آپ میں سے ہر ایک کو چونٹی بننا پڑے گا, چونٹی. ہم نے بچپن میں جو کتابیں پڑھی تھی تو اس میں ایک ہوتی تھی ریڈر, اردو ریڈر, جو چونٹی پر ایک ڈر تھی. تو اس میں ہوتا تھا, ارے چھوٹی چونٹی تجھے آفری ہے, ارے چھوٹی چونٹی تجھے آفری. اس کے بہت سی باتیں بتائی تھی انہوں نے. اس میں یہ بھی تھا کہ کیسے تو چھانٹ لیتی ہے, نمک کو چھوڑ کر شکر کو لے لیتی ہے. تو اس میں تھا کہ ارے چھوٹی چونٹی تجھے آفری ہے, کہ چھوٹی چونٹی تجھے شاباش ہے, کیا کمال دکھاتی ہے تو. تو ہمیں اسی کمال کو دکھانا ہے, نہیں تو بلیک فاگ میں جینا ہے, بلیک فاگ مر جانا ہے. اور اس سے بچنا ہے تو آپ کو چونٹی بننا پڑے گا. اب دیکھیے ایک اور بات سوچیے آپ. خدا نے آپ کو بنایا ہے تو آپ ایک ڈوئل پرسنالٹی کی شکل میں بنایا ہے, یعنی باڈی ہے اور مائنڈ ہے. ڈوئل پرسنالٹی ہیں آپ, ہم میں سے ہر ایک آدمی. تو آپ جانتے ہیں کہ باڈی کا ایک رزق ہے, اس کا ایک فوڈ ہے. فوڈ اگر نہ ملے تو باڈی جو ہے کام نہیں کر پائے گا, مر جائے گا. تو آپ ڈیلی فوڈ لیتے ہیں باڈی کو زندہ رکھنے کے لیے. اگر باڈی کو فوڈ نہ پہنچائیں آپ تو باڈی کام نہیں کرے گا, وہ ختم ہو جائے گا. ایسا ہی فوڈ جو ہے آپ کے مائنڈ کے لیے بھی ہے. یہ دوسری آپ کی ہستی کا دوسرا پارٹ ہے, اس کے لیے بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ چیزوں میں, ہر چیز میں, جو بھی چیز ہے جس میں ہم دنیا میں رہتے ہیں, ہر چیز کے بھی دو آسپیکٹ ہیں, پازیٹیو آسپیکٹ, نیگیٹو آسپیکٹ, ہر چیز کے.
پازیٹیو آسپیکٹ، نیگیٹو آسپیکٹ. آپ کو کیا کرنا ہے وہی یہ چوٹی کرتی ہے. نیگیٹو کو الگ کرے، پازیٹیو کو لے. دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، نماز روزہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں دونوں آسپیکٹ نہ ہوں. کیونکہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کی ادھر ریا آ گئی تو نیگیٹو، اس کا نیگیٹو آسپیکٹ ہو گیا، نماز باطل ہو گئی. تو کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کا کہ دونوں آسپیکٹ نہ ہو. تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو نیگیٹو کو چھوڑنا ہے، پازیٹیو کو لینا ہے. تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں یہ سمجھنے کے لیے. میں اس سے پہلے دلی میں آیا 67 میں. تو پرانی دلی میں رہتا تھا، ایک بڑی بلڈنگ تھی، ایک آفس تھا وہاں پر، ایک پیپر کا، وہاں میں رہتا تھا. تو ڈیلی میں کیا کرتا تھا، اپنے کمرے میں ہوں جو مجھے بطور آفس وہاں دیا گیا تھا. اذان ہوئی تو میں نکلا اور مسجد گیا، مسجد سے نماز پڑھ کے پھر آفس میں آ گیا. تو میرا ڈیلی کا روٹین تھا. کہیں میں جاتا نہیں تھا، مجھے کوئی شوق نہیں. ادھر ادھر جو لوگ چائے پی رہے ہیں، گپ کر رہے ہیں، میں اس میں نہیں بیٹھتا تھا کبھی. کمرے سے مسجد، مسجد سے کمرہ. میری عادت یہ تھی کہ میں جب کمرے سے نکلتا تھا تو سر جھکایا جاتا تھا، پھر سر جھکائے واپس آتا تھا. جانتے ہیں کیا ہوا؟ میرے بارے میں یہ مشہور ہو گیا وہاں، بات کو لوگوں نے بتایا مجھے کہ آدمی بڑا مغرور آدمی ہے، آروگنٹ آدمی ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لیتا، کسی سلام نہیں کرتا. کیونکہ میں سلام کیے بغیر چلا جاتا. اب دیکھیے اس واقعے میں ایک نیگیٹو تھا، ایک پازیٹیو تھا. نیگیٹو یہ تھا کہ آدمی شاید آروگنٹ ہے، اس لیے سلام نہیں کرتا کسی کو. دوسرا کیا تھا، میں اس کو ڈسٹریکشن سمجھتا ہوں کہ لوگ کام کر رہے ہیں، میں کہوں السلام علیکم، السلام علیکم. یہ ڈسٹریکشن ہے. میں اس کو کرائم سمجھتا ہوں، کرائم. پھر آپ چپ چاپ آئیے، چپ چاپ چلے جائیے. آپ لوگ ڈسٹریکٹ کیوں کرتے ہیں؟ وہاں پر 10 آدمی 20 آدمی کام کر رہے ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے بزی ہے، اپنے میز پر کام کر رہا ہے. اب آپ کہیں السلام علیکم، السلام علیکم. تو میں اس کو سمجھتا ہوں ڈسٹریکشن. تو ڈسٹریکشن سے بچنے کے لیے ایسی جگہ پر میں السلام علیکم نہیں کہتا. اب دیکھیے کہ میں کر رہا تھا ایک کام اچھے انٹینشن سے، اس کو انہوں نے کیا لیا، بیڈ انٹینشن کھانے میں ڈال دیا. اس میں کیا ہے، اگر آپ ایسا کریں کہ کنسرن پرسن سے ملیں، اس سے پوچھیں کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو ایکسپلین کرے گا، تو آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہو جائے گی. اس نگیٹیوٹی سے اپنے کو بچانے کے لیے ہے، یا تو آپ خود اتنا زیادہ انٹلیکچولی ڈیولپڈ ہوں، انٹلیکچولی اتنا ویکنڈ ہوں کہ خود ہی خود ایکسپلین کر لیں. اور اگر آپ اتنا زیادہ انٹلیکچول ڈیولپمنٹ آپ کا اتنا زیادہ نہیں ہوا ہے تو کم از کم پوچھے اس آدمی سے جس کے بارے میں آپ مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہو رہے ہیں. تو نہ لوگ نہ یہ کرتے نہ وہ کرتے، اور فوراً کیا کرتے ہیں کہ ایک الٹا رائے بنا لیں گے. یہی ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا طریقہ. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا کوئی مسٹیریس طریقہ نہیں ہے. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا کوئی مسٹیریس طریقہ نہیں ہے. جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ جو فزیکل فوڈ ہے، فزیکل فوڈ میں کیا ہوتا ہے وہاں بھی یہی ہوتا ہے. مثلا ایک آپ سنترا لیجئے، سنترا میں اس کا پیل ہے، چھلکا، ایک اس کا کارنل ہے، مغز اندر کا، دو چیزیں ہیں. تو آپ پورا سنترا اگر کھا لیں تو آپ کا ڈائجسٹ نہیں کرے گا، وہ پیٹ میں جا کر کے پرابلم بن جائے گا، وہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. تو اس کے پیل، اس کا چھلکا آپ نکال کے پھینک دیتے ہیں،
اور اندر کا کھا لیتے ہیں. اس معنی ہے کہ ہر چیز میں ایک ہیلدی آسپیکٹ ہے, ایک انہیلدی آسپیکٹ ہے. ایک ہیلدی پارٹ ہے, ایک انہیلدی پارٹ ہے. آپ دھان کو لیجیے, اندر اس کے چاول ہے, وہ ہیلدی پارٹ ہے. باہر اس کے ہسک ہے, وہ انہیلدی پارٹ ہے کھانے کے لیے. تو آپ ہسک کو الگ کر دیتے ہیں اور چاول کو لے کر اس کو پکا کھاتے ہیں. تو ہر چیز میں اسی طرح سے ایک اس کا ہیلدی پارٹ ہے, ایک انہیلدی پارٹ ہے. فزیکل فوڈ میں یہی اس میں بھی ہے. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے معاملے میں بھی ایک آسپیکٹ وہ ہے جس سے آپ کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ آتی ہے. ایک آسپیکٹ وہ ہے جس سے آپ کو پراپر انڈرسٹینڈنگ آتی ہے. ہر چیز میں, ہر چیز میں, ہر چیز میں, ہر چیز کو جو آپ دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, تو اس کے دو آسپیکٹ ہوتے ہیں, ایک ہیلدی, ایک انہیلدی. ایک سے مس انڈرسٹینڈنگ جڑی ہوئی ہے, دوسرے سے پراپر انڈرسٹینڈنگ جڑی ہوئی ہے. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی 2 دن پہلے ایک کینیڈا کے ایک پروفیسر مجھ سے ملے, تو انہوں نے ایک بڑی انوکھی بات کہی. اس سے آپ مس انڈرسٹینڈنگ کیا چیز ہے اس کو آپ سمجھیے. وہ وہاں پر پڑھاتے ہیں, یہ آرٹ کے ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتے ہیں. وہ اس کے پروفیسر ہیں وہ. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے, ایک ہوتی ہے ایبسٹریکٹ پینٹنگ. انہیں اسلام کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اسلام کے کئی انٹرپریشن ہو سکتے ہیں, کئی مطلب ہو سکتے ہیں. ان کا مطلب یہ تھا کہ اسلام کے آپ ہی کوئی وہ نہیں کہ آپ جو کہیں وہی صحیح ہے, نان مسلم جو کہتا ہے وہ بھی صحیح ہے اسلام کے بارے میں. تو انہوں نے ایک ایگزامپل دیا, ایک انالوجی دی کہ ایبسٹریکٹ پینٹنگ کو لیجیے آپ. اس میں کیا ہوتا ہے, ایسی لکیریں وغیرہ ہوتی ہیں, کوئی بہت کلیئر قسم کا اس میں فگر نہیں ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایبسٹریکٹ پینٹنگ کو کئی لوگ کئی ڈھنگ سے سمجھتے ہیں. کوئی سمجھے گا کہ ایک چڑیا بیٹھی ہوئی ہے, کوئی کہے گا کہ یہ چاند ہے, اس میں کہ ایک بڑھیا کاتا وہ کر رہی ہے, کوئی سمجھے گا کہ یہ پیڑ ہے, کوئی کہے گا ریور ہے. مطلب ایبسٹریکٹ پینٹنگ کو کئی ڈھنگ سے آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. اس کو لے کر انہوں نے کہا کہ اسلام کو بھی ایسے ہی کر سکتے ہیں ہم, کئی ڈھنگ سے انٹرپریشن. اب دیکھیے کہ یہاں پر کیا ہے, اگر وہ سوچتے تو جان لیتے کہ ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہے. کیونکہ وہ پینٹنگ جو ہے وہ کوئی اسپوکن فنامنا نہیں ہے, بولتی نہیں ہے, آپ پر چھوڑ دیا ہے اس نے کہ آپ جو چاہے مطلب بنا لیجیے اس کا. وہ خود تو بس لکیریں ہیں, کچھ لائنیں ہیں, کچھ جو چاہے مطلب نکالیے. لیکن اسلام تو ایک اسپوکن فنامنا ہے. قرآن ورڈ آف گاڈ ہے, حدیث ورڈ آف پروفٹ ہے. وہ تو اپنے آپ خود ہی بتا رہا ہے کہ میں کیا ہوں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے. لیکن ایبسٹریکٹ پینٹنگ تو نہیں بولتی. وہ نہیں بولتے کہ میں گائے ہوں, میں پیڑ ہوں, میں ریور ہوں, یہ تو نہیں بولتی. تو آپ دیکھیے ان اسپوکن فنامنا کو لے کر کے انہوں نے اسپوکن فنامنا پر اپلائی کر دیا. اس طرح سے جو لوگ رہیں وہ کنفیوژن پہ رہیں گے. بیسیکلی یہی ریزن ہے کنفیوژن کا کہ لوگ چیزوں کو انالیسس نہیں کر پاتے, کہیں کی بات کہیں جوڑ دیتے ہیں, کہیں کی بات کہیں جوڑ دیتے ہیں. مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سب بڑا سورس ہے کنفیوژن کا. اور مس انڈرسٹینڈنگ کا مطلب کیا ہے, چیزوں کے نگیٹو آسپیکٹ کو لے لینا اور پازیٹیو آسپیکٹ چھوڑ دینا. ابھی دیکھیے پچھلے اتوار کو جب ہم یہاں تھے تو اسی وقت آپ جانتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے.
ہمارے ایک ساتھی کا ڈیتھ ہو گئی. ہماری جو ٹیم ہے گڈ ورڈ کی ٹیم, اس کے ایک ممبر تھے وہ مرحوم نصیر احمد. جب ہم لوگ یہاں تھے تبھی نیوز آئی تھی کہ وہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس میں وہ مر گئے. یعنی کہ پچھلے اتوار کی بات ہے یہ. اب دیکھیے کہ ایک صاحب نے اس پر کیا ریمارک دیا, کیونکہ ان کی عمر ابھی 50 سال سے کم تھی, چلتے پھرتے تھے, گڈ ورڈ میں روزانہ کام کرتے تھے وہ. تو اس پر کیا دیا انہوں نے کہ انٹائملی ڈیتھ ہوئی ان کی, انٹائملی ڈیتھ. کہ ابھی عمر زیادہ نہیں ہوئی تھی, ابھی چھوٹے بچے تھے, تو بے وقت کی موت. یہ کیا ہے؟ یہ چیز کو رانگ اینگل سے دیکھنا. یعنی جو واقعہ ہوا اس واقعے کو انہوں نے نگیٹو سینس میں لیا کہ بے وقت کی موت. خدا کو بھی نہیں آتا, خدا بھی نہیں جانتا کہ کب کس کا وقت آئے, بلا وقت ہی اس کو موت دے دیا اس کو. ابھی 50 سال سے کم عمر تھی, ان کو مرنا پڑ گیا. تو انٹائملی ڈیتھ کو وہاں اپلائی کر دیا انہوں نے. اگر وہ سوچتے تو ان کو ایک بہت بڑی بات جاننی پڑتی, جس کا اشارہ حدیث میں موجود ہے. حدیث میں اس بارے میں اشارہ موجود ہے, موت الفجاعت راحت للمومن. یہ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس میں اشارہ موجود ہے کہ ایسی موت جو ہے اس کو تم کیسے ایکسپلین کرو. اس پر غور کرتے ہوئے میری سمجھ میں آیا کہ موت جو ہے وہ بہت بڑا واقعہ ہے, جس سے خدا ہم کو یاد دلاتا ہے زندگی کی حقیقت کو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اکثر ذکر حادم اللذات الموت, موت کو خوب یاد کرو, کیونکہ موت کو یاد کرو گے تو تم کو پتہ چلے گا کہ دنیا کی کچھ حقیقت نہیں ہے, یہاں کا اچیومنٹ کچھ بھی نہیں ہے. اچیومنٹ اور فیلئر دونوں برابر ہیں, کیونکہ 50 سال 40 سال 60 سال مر گئے تو کیا جو پایا اس کو چھوڑ کے چلے گئے. جو کچھ ہم نے یہاں پایا تھا وہ سب چھوڑ کے چلے گئے. تو موت کو یاد کرو جو تم کو زندگی کی جو ریئلٹی ہے اس کو بتائے گی. تو موت کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کی حقیقت کو بتانا. اب دیکھیے کہ موت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہے نیچرل ڈیتھ, ایک ہے ان نیچرل ڈیتھ. نیچرل ڈیتھ کون سی ہے؟ آدمی کی عمر زیادہ ہو گئی, 80-90 سال ہو گیا, وہ بیڈ ریڈن ہو گیا, اس کو بیماریاں لگ گئیں, ہاسپٹلائز ہونا پڑا. اب بہت اس حالت میں پہنچ کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب تو یہ مرنے ہی والا ہے, مرنے کے دن آ گئے ہیں اس کے. تو جب کسی دن سنتے ہیں کہ وہ مر گیا تو اس کو ایک ہونے والی بات سمجھتے ہیں, ایک ہونے والی بات تھی جو ہو گئی. یہ نیچرل ڈیتھ. تو اگرچہ نیچرل ڈیتھ بھی ایک یاد دہانی ہے, یاد دلانے والی چیز ہے. جو نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے اس میں بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے موت کو, لیکن خدا ایک شاکنگ ایکسپیرئنس کرواتا ہے ہم کو, جس کو ہم ان نیچرل ڈیتھ دے کر کے. ان نیچرل ڈیتھ یعنی بہت جلدی مر گیا آدمی, اور وہ روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوا, اچھا خاصا تھا, وہ وہیں کبھی ختم ہو گیا. تو ایک ہوتی ہے ایکسپیکٹڈ ڈیتھ, ایک ہوتی ان ایکسپیکٹڈ ڈیتھ. ایکسپیکٹڈ ڈیتھ جو ہوتی ہے وہ بھی آپ کے لیے یاد دلانے والی چیز ہے, حقیقت زندگی کی اس کو بتانے والی چیز ہے. لیکن جب ان ایکسپیکٹڈ ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ شاک لگاتی ہے, ایک شاک لگاتی ہے کہ وہ ایسا ہو گیا. تو خدا کبھی کبھی ایسی موت دیتا ہے کسی کو جو ان ایکسپیکٹڈ ڈیتھ ہوتی ہے, تاکہ جو لوگ سوئے ہوئے وہ بھی جاگ جائیں. یعنی نیچرل ڈیتھ کو دیکھ کر
جن لوگوں نے لیسن نہیں لیا تھا, سبق نہیں لیا تھا, ان کو جھٹکا دلایا جاتا ہے, جھٹکا, تاکہ جاگیں, سوچیں, آنکھ کھلے ان کی. دس کائنڈ آف ڈیتھ از این آئی اوپنر ڈیتھ. تو جس چیز کو لوگ کہتے ہیں انٹائملی ڈیتھ, وہ انٹائملی نہیں ہے, وہ ہے ریمائنڈر ڈیتھ, وہ ہے ریمائنڈر ڈیتھ, یاد دلانے والی موت. اب دیکھیے ایک ہی واقعہ ہے, ایک شخص مر جاتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ انٹائملی ڈیتھ ہے تو یہ ہے رانگ اینگل سے اس کو دیکھنا, اس کو نگیٹو آسپیکٹ سے دیکھنا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ریمائنڈر ڈیتھ ملی اس کو خدا کی طرف سے, تو وہ ہے پازیٹیو آسپیکٹ سے دیکھنا, رائٹ اینگل سے دیکھنا. ایسا کر کے آدمی کیا ہوتا ہے کہ اگر آدمی رائٹ اینگل سے دیکھتا ہے تو اس کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. یہ چیزیں اس مائنڈ میں سارٹ آؤٹ ہوتی رہتی ہیں. اور اگر اس نے رائٹ اینگل سے دیکھا تو اس کے مائنڈ میں چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں ہوں گی, پھر سب اسی میں گلا ملا رہے گا. یعنی نیچرل ڈیتھ اور ان نیچرل ڈیتھ دونوں اسی میں گڑبڑ رہے گی. اب میں آپ کو یہ جو حدیث میں سنائی اس میں ایک بات ہے, ایک گڈ ٹائیڈنگ ہے ایسے لوگوں کے لیے. اس حدیث کے اور بھی الفاظ آئے ہیں. تو خدا جن لوگوں کو چنتا ہے ایسی موت کے لیے, ایسی شاکنگ موت, ان ایکسپیکٹڈ موت, تو خدا اس کو کنسیشن دیتا ہے. یعنی بہت ہی ہلکے حساب سے اس کو آخرت میں چھٹی مل جاتی ہے. لوگوں کا تو بہت سخت حساب ہوگا, دوسرے لوگوں کا. لیکن ایسا آدمی جو بلیور ہے, جو مخلص ہے, اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں, جو بلیور ہے, جو مخلص ہے, اس کو اگر ایسی موت آتی ہے تو خدا اس کو کنسیشن دیتا ہے کہ جاؤ, تم نے دنیا میں ہمارا ایک کام کیا تھا. یعنی اس نے خدا کا ایک کام کیا تھا, ایسے آدمی مر کر کے لوگوں کو جگایا تھا. اچانک موت سے لوگوں کو جھٹکا دلایا تھا, لوگوں کو شاکنگ ایکسپیرئنس کروایا تھا. اس نے لوگوں کی آنکھیں کھولی تھی. اس نے, اس کی اچانک موت دوسروں کے لیے ایک شاک دلانے والی چیز بن گئی. تو چونکہ اس نے یہ خدا کے ایک خدمت کی تھی دنیا میں, اس کے لیے خدا نے چنا تھا اس کو, اس کا کنسیشن خدا دے گا آخرت میں, کہ اس کا حساب بہت ہلکا ہوگا, بہت آسانی سے وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو دیکھیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو ہر وقت ایکٹیو رکھیں, ایکٹیو. جس طرح فزیکل فوڈ میں آپ بہت ایکٹیو رہتے ہیں. ایک کھانا اٹھایا آپ نے, اس میں فرض کی بدبو آ رہی ہے, جلدی سے اس کو رکھ دیں گے کہ خراب ہو گیا کھانا, اس کو نہیں کھانا ہے. آپ نے منہ میں ڈالا, اس میں کنکری تھی تو آپ نکال لیں گے, کیونکہ پیٹ میں نہیں ڈالیں گے تو پیٹ میں کنکری جو ہے جا کر کے پرابلم پیدا کرے گی. تو فزیکل فوڈ کے معاملے میں آپ بہت زیادہ الرٹ رہتے ہیں, الرٹ. اسی طرح سے آپ کو انٹلیکچوئل فوڈ کے بارے میں بھی الرٹ رہنا ہے. نہیں تو کیا ہوگا, آپ وہی بلیک فاگ کا شکار ہو جائیں گے, اندھیرے میں جئیں گے, اندھیرے میں مریں گے. اور دیکھیں ایک بات میں عرض کروں کہ یہ صرف برے لوگوں کا پرابلم نہیں ہے, اچھے لوگوں کا پرابلم بھی ہے. مس انڈرسٹینڈنگ ایسی چیز ہے جس کا شکار سب لوگ ہو جاتے ہیں, سب لوگ, نیک لوگ, برے لوگ, سبھی کے بارے میں یعنی یہ پاسبل ہے کہ وہ مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہو جائیں. تو ہر ایک کو الرٹ رہنا ہے, ہر ایک کو سوچتے رہنا ہے, ہر ایک کو جاگتے رہنا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ ہے حضرت عائشہ, جو رسول اللہ کی وائف تھی, اور ظاہر ہے کہ بہت ہی
سچی پکی بلیور تھی، ان کے بارے میں کوئی شک نہیں، ان کے ایمان کے بارے میں، اخلاص کے بارے میں. تو وہ کہتی ہے اپنے بارے میں ایک قصہ بتاتی ہیں. وہ ایک دن رسول اللہ ان کے حجرے میں تھے رات کے وقت، تو عائشہ سو گئیں. جب رات کو نیند کھلی ان کی، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ حجرے میں نہیں ہیں، وہ اکیلی ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ میرے دل میں ایک خیال آ گیا کہ آپ جانتے ہیں رسول اللہ کئی بیویاں تھیں، تو ان کو خیال آیا کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے وہ رات کے وقت مجھ کو چھوڑ کر. رات کو وہاں پر ساتھ سوئے تھے آپ ان کے حجرے میں. رات کو جب نیند کھلی عائشہ کی تو انہوں نے پایا کہ رسول اللہ تو یہاں نہیں ہے، تو ان کو خیال آیا کہ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے. تو وہ وہاں پر روشنی نہیں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، مسجد نبوی کا حجرہ تھا. وہ اٹھے ڈھونڈنے کے لیے کہ شاید کہیں ادھر ادھر ہوں. تو کیا ہوا دیکھیے، جب اٹھے تو مسجد کے گوشے میں رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے. وہ رکوع میں تھے اور آپ کے آنسو ٹپک رہے تھے زمین کے اوپر. جب آپ رکوع میں ہوں، آنکھوں میں آنسو آ جائے اور وہ زمین پر ٹپکنے لگے، تو ایک بہت ہی اسپریچول وائس اس میں آتی ہے، عجیب قسم کی آواز آتی ہے اس ٹپکنے میں. تو اس سے انہوں نے سمجھا کہ یہاں پہ ہے رسول اللہ. تو قریب گئی وہ، تو دیکھا کہ آپ نماز میں ہیں، خدا کے آگے جھکے ہوئے ہیں. یعنی انہوں نے سمجھا تھا کہ آپ کو کسی بیوی کی یاد آئی اور ان کے پاس چلے گئے. اور قصہ کیا تھا، رسول اللہ کو خدا کی یاد آئی تھی. خدا کی یاد نے ان کو مسجد پہنچا دیا تھا. جب ایسا دیکھا انہوں نے تو انہوں نے کہا بے ابی انت و امی انی فی شان وانت فی شان آخر. میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کسی اور دنیا میں ہیں اور میں کسی اور طرف آپ کے بارے میں میرا خیال چلا گیا تھا. میں سمجھ لیا تھا کہ آپ کسی بیوی کی یاد آئی اور آپ بیوی کے پاس چلے گئے. اور بات تو یہ تھی کہ آپ کو خدا کی یاد آئی اور خدا کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے آپ مسجد میں. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مس انڈرسٹینڈنگ کتنی کلیئر ہے، کلیئر کتنی بری چیز ہے مس انڈرسٹینڈنگ. ایک انتہائی اچھے آدمی کے بارے میں بہت ہی برا خیال آپ کے دل میں آ سکتا ہے. ایک بہت ہی مخلص اللہ والا انسان، اس کے بارے میں آپ بہت ہی بری رائے بنا سکتے ہیں. مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمی ایسی خراب چیز ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس سے آپ کیسے نکلیں. یہ جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، یہ جو کنفیوژن ہے، یہ جو آدمی اس طرح کی الٹی رائیں بنا لیتا ہے، اس پر میں نے بہت سوچا. آخری طور پر جیسے آپ پہنچا ہوں وہ یہ ہے، اٹ ریکوائرس اے سیکریفائس. بغیر سیکریفائس کے آپ ایسا نہیں کر سکتے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہیمرنگ. کیونکہ مائنڈ میں اتنا زیادہ باتیں بھر چکی ہوتی ہیں، اتنا زیادہ لیئر چڑھ چکے ہوتے ہیں، اتنا زیادہ اس میں آبسیشن میں جی رہے ہوتے ہیں آپ، کہ ہیمرنگ کے سوا کوئی چیز آپ کو اس سے نکال نہیں سکتی. میٹھی میٹھی باتیں، ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں سے آپ باہر نہیں آ سکتے. اب ہیمرنگ کے دیکھیں دو طریقے ہیں. یا تو آپ خود ہی کر لیجیے اپنی ہیمرنگ،
جس کو انٹراسپیکشن کہتے ہیں، یعنی مرسی لیس انٹراسپیکشن اگر کریں اپنا آپ، یعنی اپنے کو دشمن کی نظر سے دیکھیں آپ، اپنے کو اس طرح جانچیں جس طرح دشمن جانچے گا آپ کو، ایسا انٹراسپیکشن آپ کے اندر ہو. اس کو میں کہتا ہوں سیلف ہیمرنگ. سیلف ہیمرنگ، خود ہی خود اپنے اوپر ہتھوڑا چلانا. تو کسی کے اندر اگر بھوتا ہو تو سیلف ہیمرنگ کرے، وہ بہت زیادہ انٹراسپیکشن کرے اپنا، رات دن صبح شام. اور نہیں تو اس کو ایکسٹرنل ہیمرنگ کو برداشت کرنا ہوگا. ایک دوسرا انسان اس کی ہیمرنگ کرے، اس کو برداشت کرنا ہوگا. ابھی کیا ہے حال لوگوں کا کہ خود تو اپنی انٹراسپیکشن کرتے نہیں، ہو ہا میں جیتے ہیں، تفریحات میں جیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں ادھر ادھر، رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ کے فارمولے میں رہتے ہیں صبح شام. تو ان کو ٹائم ہی نہیں کہ اپنا انٹراسپیکشن کریں، اپنا ہیمرنگ خود کریں. وہ تو سیلف ہیمرنگ کوئی کرتا نہیں. اپنا اگر میں آپ کو ایکسپیرئنس بتاؤں تو میری اتنی لمبی عمر ہو گئی، میں نے اپنے سوا کسی کو نہیں پایا جو سیلف ہیمرنگ کرتا ہو. نہ تو پڑھا، نہ سنا، نہ دیکھا، نہ جانا. ابھی کل کی بات ہے، ایک صاحب میرے پاس آئے ملنے کے لیے. تو آئے تو مجھ سے ملنے کے لیے، لیکن وہ خود ہی سنا رہے ہیں، ایک طرفہ طور پر بولے چلے جا رہے ہیں. میں درمیان میں ٹوکا انہیں اور بہت ہی لائٹ موڈ میں کہا، یو آر این ایکسلنٹ مونولاگر. یو آر این ایکسلنٹ مونولاگر. وہ شاید اس کو نہیں سمجھے تھے، پھر بھی جاری رکھا انہوں نے. تو پھر میں نے اور کہا کہ پرافٹ آف اسلام واز ناٹ اے مونولاگر اینڈ کمپینینس ویر ناٹ مونولاگرس. یہ کہا، پھر بھی چلتے ہی رہی ان کی گاڑی، خود ہی کو سناتے رہے. مجھ سے تو سنائی انہوں نے اور چلے گئے. یہ سب کا حال ہے. کوئی یعنی انٹراسپیکشن کرتا ہی نہیں، کوئی سیلف ہیمرنگ کرتا ہی نہیں. کیونکہ اپنے آپ سے جیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، بس بول رہا ہے. تو آپ کو پھر دوسرا کرنا پڑے گا کہ آپ کو ایکسٹرنل ہیمرنگ برداشت کرنی پڑے گی. آپ کا مرشد، آپ کا گرو، آپ کا رہنما آپ کی ہیمرنگ کہے تو اس کو برداشت کرنا ہوگا. آپ غصہ ہوں اس پر تو پھر کام نہیں چل سکتا ہے. پرسوں ایک صاحب میرے پاس آئے، بہت ہی پڑھے لکھے تھے وہ. تو میں نے ان سے کچھ ہیمرنگ سے کم درجے کی یعنی لائٹ ہیمرنگ کی انہیں، اور غصہ ہو کے بھاگ گئے. وہ میرے کچھ ساتھی موجود تھے اس وقت میرے پاس، لائٹ ہیمرنگ کو برداشت نہیں کیا، بھاگ گئے. اب دو واقعہ میں نے بتایا آپ کو کہ آدمی سیلف ہیمرنگ کرتا نہیں اور ایکسٹرنل ہیمرنگ کو برداشت نہیں کرتا. تو پھر کیا ہے؟ پھر وہی بلیک فاگ میں جیے گا، بلیک فاگ میں مرے گا. یہ بہت ہی رسکی پوزیشن ہے، یاد رکھیے، بہت زیادہ رسکی پوزیشن ہے. میں نے آپ سے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ اس دنیا میں ہم کو بچنا ہے ڈسٹریکشن سے، جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں بہت بڑی آبسٹیکل ہے. ڈسٹریکشن کا مطلب ہوتا ہے ادھر ادھر ہٹ جانا.
تو جیسے میوزک ہے، ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی جو ہر وقت میوزک سنتے رہتے تھے، بہت شوق تھا ان کو میوزک سننے کا. تو مجھ سے پوچھنے لگے وہ کہ میوزک سننا کیا حرام ہے اسلام میں؟ تو میں نے کہا دیکھیے، حرام اور حلال ہی کا معاملہ نہیں ہے چیزوں کے معاملے میں. یعنی یہی بات نہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. ایک اور ورڈ اپنی ڈکشنری میں لکھ لیجیے، وہ ہے ڈسٹریکشن. یعنی میوزک چاہے حرام ہو یا حلال، اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن یہ تو طے ہے کہ وہ ڈسٹریکشن، سورس آف ڈسٹریکشن ہے. کیونکہ آپ کے پاس بہت کم ٹائم ہے، لائف اسپین بھی بہت تھوڑا سا آپ کے پاس ہے، بہت تھوڑی انرجی آپ کے پاس ہے، اور کام تو بلین کام ہے. اور سب سے بڑا کام ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، اسپریچول ڈیولپمنٹ. یعنی اچھی چیزیں، کتابیں پڑھنا، اچھے پروگرام دیکھنا، نیچر میں انسپریشن لینا، تو ہزاروں کام ہے. جب آپ میوزک میں مشغول رہتے ہیں تو آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا کہ آپ نیچر سے انسپریشن لیں، اچھی کتابوں کو پڑھیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر ان سے کچھ سیکھیں، لرننگ پروسیس چلائیں، چیزوں سے لیسن لیں. یہ سب کو ٹائم ہی نہیں آپ کے پاس ہے. تو میوزک جو ہے، میں نہیں کہتا کہ میوزک حرام ہے، میں کہتا ہوں کہ میوزک سورس آف ڈسٹریکشن ہے. آپ کو انسان سے انیمل بنا لو یہ چیز. جو آدمی ڈسٹریکشن میں پڑے، جو چیزوں سے ڈسٹریکٹ ہوتا رہے، تو وہ کیا ہوگا کہ دھیرے دھیرے انیمل بن جائے گا، فزیکل لیول پہ جیے گا وہ. ایک اور جو لیول ہے انسان کا، اسپریچول لیول، انٹلیکچوئل لیول، اس سے گر کے انیمل لیول پر آ جائے گا. بس میوزک سے انجوائے کرے گا، کرتے کرتے مر جائے گا. آج کل میں سمجھتا ہوں کہ موبائل جو ہے سورس آف ڈسٹریکشن بن گیا ہے. ایک تو ہے کہ آپ واقعی کوئی ضرورت ہے اس کے لیے موبائل کرتے ہیں آپ استعمال، لیکن میں نے پوچھا کئی لوگوں سے تو مور دین 50% موبائل کا استعمال کیا ہوتا ہے؟ دوستوں میں، فرینڈس میں، فیملی والوں میں، ادھر ادھر بس. تو وہ کیا ہے، وہ وقت جو آپ کو کسی اور کام میں لگانا تھا، آپ موبائل لی باتیں لمبی لمبی کر رہے ہیں. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ سے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ سب ڈسٹریکشن ہے. آج کل مسجدوں میں موبائل، قبرستان میں موبائل، جہاں دیکھیں موبائل. یہ جہاں آپ کو کچھ سیکھنا ہے، جہاں آپ کو کچھ لیسن لینا ہے، وہاں بھی آپ موبائل لیے باتیں کر رہے ہیں. آج کل تو بوائے فرینڈ جو ہے وہ گرل فرینڈ سے، گرل فرینڈ جو ہے بوائے فرینڈ سے، بس اسی میں لگے رہتے ہیں لوگ. تو بہرحال اس کی پرائز یہ دینی پڑے گی آدمی کو کہ آپ بلیک فاگ میں جئیں گے اور بلیک فاگ میں مریں گے. یاد رکھیے، ایسے لوگوں کے لیے کوئی دوسرا رزلٹ نہیں نکلنے والا ہے. یہ کئی بار میں نے یہ بات آپ سے کہی ہے کہ دنیا کے صرف عام لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ ٹاپ کے لوگ بھی اسی میں پڑے رہتے ہیں کنفیوژن میں، کیونکہ کوئی بھی سارٹ آؤٹ نہیں کرا چیزوں کو، ڈسٹریکشن سے بچاتا نہیں اپنے آپ کو، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں کرتا اپنا. تو ٹاپ کے لوگ بھی اسی کنفیوژن میں جیتے ہیں، اسی کنفیوژن میں مرتے رہتے ہیں. یعنی آپ جانتے ہیں کہ پلیٹو نے آئیڈیل اسٹیٹ کا ایک وہ دیا آئیڈیا، اور ایک الیگزینڈر کو تیار کیا آئیڈیل کی اسٹیٹ کا رولر بننے کے لیے. لیکن وہ بالکل میرے ایک اسٹیبٹ بات تھی، کیوں وہ جان نہیں سکا کہ دنیا میں آئیڈیل بن ہی نہیں سکتا ہے، صرف لیس دین آئیڈیل ہی کا چوائس ہمارے لیے دنیا میں. ایک آئیڈیل، ایک ہے پریکٹیکل. آپ اپنے لیے تو آپ آئیڈیل بن سکتے ہیں جب آپ آئیں سوسائٹی میں، اجتماعی زندگی میں،
تو وہاں آپ کو پریکٹیکل بننا پڑتا ہے. وہاں آپ آئیڈیل کین ناٹ بی اچیو کا فارمولا آ جاتا ہے. ڈاروین کا نظریہ اتنا پڑا کہ ساری دنیا کے انٹلیکچوئل اس کا شکار ہو گئے. حالانکہ وہ بالکل ایک اسٹپڈ فارمولا تھا. اس نے دیکھا کہ اسپیشیز میں سملرٹیز ہیں, تو کہہ دیا کہ یہ اس سے نکلا, یہ اس سے نکلا. سملرٹیز جو تھی ورائٹیز تھیں, ورائٹیز تھی. وہ یہ نہیں تھے کہ اے سے بی نکلا, بی سے سی نکلا, سی سے ڈی نکلا. تو سمپل سی بات تھی کہ جو سملرٹیز ہیں وہ ورائٹیز ہیں. ہر ایک انڈیپینڈنٹ کریشن ہے. اب اس نے جو اس کو یہ نظریہ پیش کیا تو ساری دنیا کے لوگ اتنا اس پر مگن ہو گئے کہ یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں ہر جگہ پڑھایا جانے لگا, لائبریریوں میں وہی کتابیں ہر جگہ بھر گئیں. مارکس کو آپ دیکھیے, مارکس نے چاہا کہ ایکول ڈسٹریبیوشن ہو معاشی چیزوں کا, تو کیا دیکھا کہ جو پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے ریکارڈ اس کو دکھائی پڑی, تو کہا سب کی پراپرٹی چھین لو اور اسٹیٹ کو دے دو. یہ اس کی سمجھ میں آیا کہ پرائیویٹ اکانومی کی جگہ وہ اسٹیٹ اکانومی لا رہا ہے. سوشل اکانومی کہاں ہے؟ وہ کر رہا تھا کہ پرائیویٹ اکانومی کی جگہ اسٹیٹ اکانومی. رزلٹ تو یہی تھا اس کا. اور خود کیا سمجھ لیا کہ سوشل اکانومی میں لا رہا ہوں. سوشل اکانومی تو ایک امیجنری چیز ہے. اس فرق کو نہیں سمجھ سکا وہ کہ جو چیز وہ لا رہا ہے وہ سوشل اکانومی نہیں ہے, وہ اسٹیٹ اکانومی ہے. بٹ رسل نے ورلڈ گورنمنٹ کی تھیوری دی. آپ سوچیں کہ ورلڈ گورنمنٹ کیسے بنے گی؟ اگر وہ والنٹری گورنمنٹ ہوگی تو کون دنیا میں ایسا ہے کہ اپنے اختیار سے اپنے کو سرنڈر کرتا ہے؟ اگر آپ بائی فورس کریں گے تو آپ دیکھیے کہ بائی فورس امریکہ نے چاہا کہ عراق میں اپنی سپریمیسی بنائے, اور ایک کنٹری کو بھی وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے. $100 بلین خرچ کر کے بھی وہ ابھی تک کنٹرول نہیں کر سکا وہاں پہ. شاید دنیا میں کیسے کریں گے آپ؟ نہ تو والنٹری کنٹرول پاسبل ہے, نہ ملٹری کنٹرول پاسبل ہے اس دنیا میں. لیکن اتنا بڑا ٹاپ کا بٹن, بہت سارے لوگ اسی میں گم رہے چلے گئے دنیا سے. وہ ہمارے وہ چوائس ہی نہیں ہے ہمارے لیے جس چوائس کو لے رہے تھے یہ لوگ. ایسے جو کولونیل پیریڈ جو تھا ہمارا, اس میں جو نیشنل لیڈرس ہر ملک کے اٹھے, ان کا کیا سوچنا تھا کہ فارن رول کو انہوں نے سورس آف آل ایول سمجھ لیا اور لڑ بڑھ کر کے فارن رول ختم کروایا. اب آیا نیشنل رول, لیکن وہی کرپشن جو پہلے تھا. کرپشن میں بڑھ گیا, کمی نہیں ہوئی. تو کیوں؟ دیکھیے سورس آف آل ایول جو ہے وہ سیلف انٹرسٹ ہے, وہ فارن رول نہیں ہے. جو چیز ہو رہی تھی سیلف انٹرسٹ کی وجہ سے, اس کو انہوں نے ایٹریبیوٹ کر دیا فارن رول سے. بڑے بڑے ٹاپ کے مائنڈ اسی میں رہے. تو آپ کو یا تو آپ سیلف ہیمرنگ کیجیے, اپنا انٹرسپیکشن کیجیے, اپنے کو صحیح کیجیے, یا کسی کو آپ موقع دیجیے کہ وہ آپ کی ہیمرنگ کرے. وہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سیلف ہیمرنگ کیا چیز ہے. عمر فاروق اسلام میں سیکنڈ کیلف مشہور ہیں, وہ سیکنڈ کیلف تھے. تو جب وہ خلیفہ تھے تو وہ کیا کرتے تھے, راتوں کو راؤنڈ لیتے تھے حالات کو دیکھنے کا. ایک دن وہ مدینے سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ رات کا وقت ہے اور شہر کے باہر ایک عورت ایک مرد کھڑے باتیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے ان کے ہاتھ میں وہ رہتا تھا کوڑا, اور ان کو مار دیا کوڑے سے. اس جو مرد تھا اس کو کوڑے سے مار دیا. تو اس نے کہا, آپ مجھے مارا کیوں آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم غیر عورت سے باتیں کر رہے ہو. تو اس نے کہا کہ آپ کیسے پتا کہ غیر عورت ہے؟ یہ تو میری بیوی ہے.
میں اس سے بات کر رہا ہوں، میری بیوی ہے وہ. اور چیز یہ کہ ہم باہر سے آئے ہیں، ہم مدینے کے رہنے والے نہیں ہیں. اب یہاں ہم پہنچے ہیں رات کے وقت، تو ہم آپس میں یہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ کہاں جائیں. آپ جانتے ہیں اس زمانے ہوٹل ہوا نہیں کرتے تھے، کسی گھر آدمی جاتا تھا. تو مدینے کے آؤٹسکرٹ میں وہ سوچ رہے تھے کہ ہم کسی گھر جائیں، کہاں جائیں، رات کا وقت ہے. آپ نے ہمیں بار کیوں دیا؟ یہ غیر عورت نہیں ہے تو میری بیوی ہے. جانتے کیا ہوا؟ عمر نے فوراً کوڑا اس کے ہاتھ میں دیا، لو تم مجھ کو مارو. اور مروایا اپنے کو، جو کہ خلیفہ تھا، خلیفہ. یہ ہے سیلف ہیمرنگ، یہ ہے سیلف ہیمرنگ. یہ نہیں کہ ساری اگر وہ ساری کہتے تو وہ ہیمری نہیں ہوتی تھی. وہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری کہہ دیتے، بس بات ختم، سمجھتے کہ بات ختم ہو گئی. اسی کوڑے کو انہوں نے دیا اس کے ہاتھ میں، کہا کہ مارو مجھ کو. یہ ہے سیلف ہیمرنگ. تو میں یہ کہوں گا کہ یا تو آپ مرسیلیس انٹرسپیکشن کیجیے، یا مرسیلیس ہیمرنگ کو برداشت کرنے کے تیار ہو جائیے. یعنی ہیمرنگ ہی ہے اس کا حل. آسانی سے جب بہت زیادہ کوئی چیز لگ جائے، آسانی چھوٹتی نہیں ہے، وہ تو رگڑنا پڑتا ہے. تو یا تو سیلف ہیمرنگ یا ایکسٹرنل ہیمرنگ. اس کے سوا کوئی بھی شکل نہیں ہے جس سے کہ آپ اپنے کو اس فتنہ توہمہ سے، اس بلیک باکس سے اپنے کو باہر نکال سکیں. تو اب کیا فتنہ توہمہ آئے گا قیامت سے پہلے؟ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ فتنہ توہمہ آ چکا ہے، قیامت بہت قریب ہے. اس لیے سوچئے، یا تو آپ سیلف ہیمرنگ کیجیے یا ایکسٹرنل ہیمرنگ کے ذریعے اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیجیے. ورنہ اگلا وقت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈینجرس وقت آنے والا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. کشمیر میں نان مسلم نے ہم دعوت کا کام کہاں کریں؟ ابھی وہ یہاں پر موجود ہیں، ابھی مجھ سے ملے تھے. وہ مل کر انہوں نے ابھی یہی کہا تھا. تو میں نے ان سے جو بات کہی اسی کو میں چاہتا ہوں کہ دہرا دوں، آپ سب لوگ سن لیں. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے، یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ آپ لوگ مدعو بلائنڈ ہو گئے ہیں. مدعو آپ کے سامنے موجود ہے لیکن وہ دکھائی نہیں دیتا. کیوں؟ آپ نے ڈکلیئر کر رکھا ہے کہ وہ ہمارا انیمی ہے. میں نے کہا کہ سارے کشمیر میں آرمی کے لوگ پھیلے ہوئے ہیں، یہ سب نان مسلم ہیں. کہیں بھی آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ کو آرمی دکھائی دے گی، آرمی کے لوگ دکھائی دیں گے. تو آپ کہتے ہیں کہ کشمیر میں نان مسلم نے ہم دعوت کا کام کہاں کریں؟ یہ سارے لوگ مدعو ہیں، یہ سب لوگ مدعو ہیں آپ کے. آپ ان پہ کام کیجیے. چیز کیا ہے کہ آرمی کے لوگوں کو آپ نے کہہ رکھا ہے کہ تو انیمی ہیں. جب آپ اس کو انیمی کہہ دیں گے تو آپ کو مدعو والا مائنڈ آپ کے اندر نہیں پیدا ہوگا کے بارے میں. تو جو اصل کمی ہے وہ ہے کہ آپ مدعو بلائنڈ ہیں. ایسا نہیں کہ مدعو موجود نہیں ہے. آرمی کے لوگ بھی انسان ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ جن لوگوں نے عباسی خلافت کو ختم کیا تھا 13 سینچری میں، وہ سب آرمی کے لوگ تھے، تاتاری. انہیں میں دعوتی کام کیا گیا.
اور میجارٹی جو ہے اس نے سچائی کو مان لیا. ابھی گلف وار میں امریکن فوجیں گئی تھی عرب کے علاقوں میں, تو وہاں بھی انٹریکشن ہوا. کوئی باقاعدہ دعوتی کام تو نہیں ہوا, لیکن انٹریکشن ہوا. وہ لوگوں نے اسلام کے بارے میں جانا. تو 2000 امریکن پیپل ایکسیپٹڈ اسلام. یہ سب آرمی کے لوگ تھے. تو آدمی بھی مدعو ہے, آدمی بھی انسان ہے. یعنی کیسی عجیب بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو وہاں پر نان مسلم نہیں, دعوتی کام کہاں کریں, اور آس پاس ہر وقت دیکھتے ہوں کہ آرمی کے لوگ گھوم رہے ہیں. ابھی دیکھیے بک فیئر میں, یہاں دلی بک فیئر لگی تھی, تو وہاں پر ایک ڈاکٹر مسلمہ جو یہاں پر موجود ہوں گی, انہوں نے کچھ لوگوں کو وہاں پر پیمفلیٹ دیے. تو وہاں پر ایک یونیفارم میں بیٹھا ہوا تھا ایک پولیس کا آدمی. تو اس نے کہا کہ ان کو جا دے کے دیکھو. وہ سمجھتا تھا کہ وہ تو پھینک دے گا, وہ تو پولیس کا آدمی ہے. کیونکہ نہیں, وہ گئی ان کے پاس اور اس کو پیش کیا. اسے کھڑے ہو کر لیا اور دھنیہ واد کہا اور پڑھنے لگا اسی وقت. تو پولیس کا آدمی بھی انسان ہے, آدمی بھی انسان ہے, وائٹ اور بلیک سب انسان ہیں. تو جو لوگ یہ کہیں کشمیر میں نان مسلم نہیں ہے, دعوتی کام کہاں کریں, تو میں کہوں کہ آپ چونکہ مدعو بلائنڈ ہیں, اس لیے آپ کو دکھائی نہیں دیتا. آپ دشمن کو مدعو کی نظر سے دیکھیے تو آپ پائیں کہ تو دعوت کی اپرچونیٹیز کھلی ہوئی ہیں, اپرچونیٹیز چاروں طرف ہے. تو آپ کو دعوت کا ریوارڈ اگر لینا ہے تو انیمی کو مدعو کے روپ میں دیکھنا ہے. یاد رکھیے, جو دعوت کا ریوارڈ ہے بہت ہی بڑا ریوارڈ ہے. یاد رکھیے, مسلمانوں میں کام کر کے آپ کو دعوت کا ریوارڈ نہیں ملے گا. کچھ بھی کر ڈالیں آپ, وہ ملی کام قرار پائے گا. دیکھیے, ایک ہے ملی ورک, ایک ہے دعوی ورک. ملی ورک بھی اچھا کام ہے, لیکن ملی ورک دعوی ورک نہیں ہے. ملی ورک بھی اچھا کام ہے, لیکن ملی ورک دعوی ورک نہیں ہے. تو اگر آپ مسلمانوں میں کام کرتے ہیں تو آپ کو ملی ورک کا کریڈٹ ملے گا. اگر آپ کو دعوی ورک کا کریڈٹ لینا ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ دشمن کو دوست کے روپ میں دیکھیں, آرمی کو مدعو کے روپ میں دیکھیں, پولیس کے آدمی کو بھی سمجھیں کہ یہ بھی انسان ہے, اس کو دعوت پہنچاؤ. یہ تو کچھ بھی کریں, کچھ بھی کریں, کچھ بھی کریں, آپ دعوت کا کریڈٹ آپ کو کبھی ملنے والا نہیں ہے. اس بارے میں آپ کبھی بھی بھول میں نہ رہیے. This question is from Maulana Zakwan. There is a word in the Quran, Iqsharare Jalud, chapter 39, verse number 23. Kindly explain in the light of your own experience. اس کا مطلب لٹرل طور پر یہ ہے کہ کھال پر رونگٹے کھڑے ہو جانا. یہ ایک تجربہ ہے جو ہر اس آدمی کو ہوا ہے جب آپ کسی چیز سے بہت زیادہ متاثر ہو, یا آپ کو تھرلنگ ایکسپیرئنس ہو جائے. تو تھرلنگ ایکسپیرئنس میں تو خوشی کا احساس ہوتا ہے. اقشرار جو ہے وہ خوف کے احساس میں ہوتا ہے. یعنی دونوں ایک ہی قسم کی چیزیں ہیں کہ جب تھرلنگ ہو جائے آپ کو. تو مجھے تھرلنگ کا ایک تجربہ یہ ہوا کہ 15 اگست کو جب آزاد ہوا تھا, رات کے وقت میں چل رہا تھا اعظم گڑھ میں, تو اس وقت میرا حال یہ تھا کہ خوشی سے پاؤں زمین پر نہیں پڑتے تھے. تو وہ ایک تھرلنگ ایکسپیرئنس تھا. اسی ایکسپیرئنس جب خوف اور عظمت خداوندی کے لیے پیدا ہو تو وہ اقترار ہوتا ہے, بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. ایک عجیب قسم کے جلد آپ کے بدن میں ایک عجیب قسم کی تھرتھراہٹ پیدا ہوتی ہے. اس کو آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا, جس کو گزرا ہو وہی جانے گا. تو دیر از اے کائنڈ آف تھرلنگ ایکسپیرئنس
لفظ تھرل انگلش میں بولا جاتا ہے پازیٹیو سینس میں، یعنی خوشی کے لیے تھرل. لیکن اقشرار جو ہے وہ اس وقت آتا ہے، وہی اسی ٹائپ کا تجربہ جب آپ کو خدا کی عظمت کا احساس ہو، آپ کانپ اٹھے خدا کی عظمت کو سوچ کر کے، آپ بدن میں کپ کپی طاری ہو جائے، وہ ہے اقشرار. This question is from Adam Shafi. He's given a little background before putting down his question. It is of a real life example of a Muslim couple. The husband is moving towards Christianity faith while the wife continues to be a practicing Muslim. His question is that if a person does not take self-hammering and is not ready for external hammering, which is the case of a husband here, then what should one do, as this is threatening their marriage bond and also affecting the child's faith? دیکھیں، یہ کوئی سمپل کوشچن نہیں ہے، یہ ایک فقہی کوشچن ہے. اس قسم کے میٹنگ میں اس کو آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ طریقہ غلط ہے. آپ اپنے کیس کو ایک پیپر پر لکھیے ڈیٹیل کے ساتھ، اور ایک سیلف ایڈریسڈ انویلپ کے ساتھ اس کو دارالفتہ کو بھیج دیجیے. دارالفتہ دیوبند میں ہے، دارالفتہ ندوہ میں ہے، بہت سی جگہوں پر ہے. سیلف ایڈریسڈ انویلپ کے ساتھ اس کو بھیج دیجیے. لکھا ہوا سوال، لکھا ہوا جواب، اتنا کافی نہیں ہے جتنا اس میں لکھا ہوا ہے. اس میں ڈیٹیل لکھنا پڑے گا آپ کو، کیسے کیسے نکاح ہوا، نکاح کے وقت کیا حالت تھی، بات کو کیا ہوا. تو پوری بات آپ ایک پیپر پر لکھیں اور سیلف ایڈریسڈ انویلپ کے ساتھ بھیجیں دارالفتہ کو. لیکن یہ بھی سمجھ لیجیے، جب آپ بھیجیں تو آپ پہلے طے کر لیے کہ جو جواب آئے گا اس کو آپ ماننا ہے آپ کو. ابھی تو آپ شاید بچ بھی جائیں، لیکن جب وہاں سے آ جائے گا جواب اور پھر بھی نہ مانیں آپ، تو پھر آپ گناہ گار ہوں گے. تو آپ اسی پروسیس کو اختیار کیجیے. This question is from Misam Abidi. During the marriage rukhsati, many rituals are performed, although not all of these are Islamically valid. Can you tell us which of the prominent rukhsati practices are wrong? رخصتی کچھ بھی نہیں ہے، رخصتی کا کوئی اسلام میں کچھ بھی نہیں، نہ رخصتی ہے، نہ اس پر فنکشن ہے، نہ اس پر لینا دینا ہے، کچھ بھی نہیں. نہ شادی میں نہ رخصتی میں. سمپل شادی اور سمپل رخصتی. رخصتی کیا ہے؟ رخصتی کوئی وہ فنکشن ہے ہی نہیں رخصتی. صحابہ کرام کی شادیاں ہوتی تھیں، ایسی شادی کر لیا بس، کوئی دھوم دھام نہیں، کوئی بارات نہیں، کوئی جہیز نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، کوئی کھانا پینا نہیں. مثلا مدینہ میں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا عبدالرحمن بن عوف. تو کیا ہوا کہ چند دن وہ رسول اللہ کی صحبت میں نہیں آئے. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ تم کہاں تھے، چند دن سے ملاقات نہیں تم سے ہوئی. کہا کہ میں یہاں مدینے میں نکاح کر لیا ہے، اس میں مجھے. تو کسی نے پوچھا نہیں کہ نکاح کر لیا تو مجھے بلایا کیوں نہیں. مدینہ تھوڑا سا ٹاؤن تھا، ایک چھوٹا، دلی جیسا شہر نہیں تھا، وہ بہت چھوٹا سا ٹاؤن تھا. لیکن وہاں بھی ایک آدمی شادی کرتا ہے، رسول اللہ کو نہیں بلاتا، صحابہ کو نہیں بلاتا. تو شادی ایسی کوئی بات ہی نہیں کہ آپ دھوم دھام مچائیں اس میں. یہ سب بالکل غلط ہے، گناہ ہے یہ سب. شادیوں میں دھوم دھام، جہیز اور بارات اور کھانا پینا، یہ سب تو گناہ ہے، گناہ. تو رخصتی کے لیے دھوپ جو ہوتی ہے وہ بھی گناہ ہے. پری میرج سیریمنی ہوتی ہے وہ بھی گناہ ہے. کچھ نہیں، سمپل شادی بلا خرچ. ایک ہی لفظ میں بولتا ہوں لوگوں سے کہ جو آدمی بلا خرچ شادی کرے وہی مخلص مومن ہے. نہیں تو اس کا ایمان ہی مشتبہ ہے ایسے لوگوں کا جو شادیوں میں دھوم مچاتے ہیں. ایک ہی سمپل بات ہے، بلا خرچ شادی، بس. کوئی دھوم نہیں، کوئی دھام نہیں، کوئی رونق نہیں، کوئی تماشا نہیں. اس طرح اگر تیار ہوں تو آپ تیار کیجیے. باقی میں تو یہ جانتا ہوں کہ بلا خرچ شادی اسلامی شادی ہے. خرچ والی شادی، اسلامی شادی ہے ہی نہیں.
This question is from Maulana Zakwan. What is your way to self-hammering? Kindly explain with an example. بھائی میرا طریقہ ہے کہ میں اپنے آپ کو دشمن کی نظر سے دیکھتا ہوں. آپ یقین کیجیے, اپنی اسکروٹنی کرتا ہوں میں دشمن کی نظر سے, کہ اگر کوئی دشمن میرے بارے میں رائے قائم کرے تو وہ کیا رائے بنائے گا, اس طرح سے میں اپنی ہیمرنگ کرتا ہوں. بہت سمپل سی بات ہے. حدیث میں اسی بات کو ایک اور انداز سے کہا گیا ہے, المؤمن مرآۃ المؤمن. مومن کے لیے آئینہ ہے. تو میں اس کو یوں کہوں کہ آئینہ خود بھی آپ کو بتاتا ہے. آپ آئینے میں سامنے کھڑے ہو جائیں تو آپ کو جو فزیکل فیس ہے آپ کا وہ بتا دے گا کہ کیا ہے کیا نہیں, کیا ہے کیا نہیں. تو آپ کا آئینہ, آپ کا دشمن, آپ کا جو آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے, میں کہتا ہوں کہ جو کرٹیسائز کرتا ہے اس کو بہت ٹھنڈے طریقے سے لیجیے, آپ اس کی ڈسکشن کیجیے اس کے ساتھ. ایک عربی مقولہ ہے کہ من ہوا ناصحہ کا خیر لک ممن ہوا ماتہ کا. من ہوا ناصحہ کا خیر لک ممن ہوا ماتہ کا. جو آدمی تمہاری نصیحت کرتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہاری تعریف کرتا ہے. تعریف کرنے والے نے آپ کو کچھ نہیں دیا, لیکن جو نصیحت کرے, جو کرٹیسائز کرے, وہ آپ کچھ دے رہا ہے, اس کو لیجیے, ایکسیپٹ کیجیے. اور پھر اپنے آپ کو جھانکیے کہ میں نے کہاں غلطی کر رکھی ہے. تو سیلف ہیمرنگ جو ہے اپنے آپ کو آبجیکٹو طور پہ دیکھنا پڑتا ہے, تب سیلف ہیمرنگ ہوتی ہے. اپنے بارے میں آپ 100% آبجیکٹو بن جائیے تو بس پروسیس شروع ہو جائے گا. This question is from Najma Siddiqui. It seems that people had a clear thinking in earlier period and now they are living in confusion. What could be the reason according to you? لیکن کنفیوژن تو پہلے بھی ہوا کرتا تھا. مثلا حضرت موسیٰ نے جب معجزہ دکھایا تو وہ خدائی نشانی تھی, ان کا دیکھے تو جادو ہے. دیٹ واز کنفیوژن. پیغمبروں کے معجزے کو انہوں نے کہہ دیا کہ تو جادو ہے. وہ تھا کنفیوژن کا ریزلٹ. تو پہلے بھی ہوتا تھا کنفیوژن, اب بہت بڑھ گیا کیونکہ ہم جی رہے ہیں ایک ایسے زمانے میں جس کو کہتے ہیں نالج ایکسپلوژن. یہ زمانہ نالج ایکسپلوژن کا زمانہ ہے. پہلے نالج بہت تھوڑی ہوا کرتی تھی, اب تو نالج کا طوفان ہے. تو نالج جو ہے وہ ہر ایک پھیلا رہا ہے, باطل بھی پھیلا رہا ہے, فالسہوڈ پھیلائی جا رہی ہے. یعنی فالسہوڈ بھی آپ دیکھیں ریڈیو میں, ٹی وی میں, پریس میں, اخبار میں, اس میں 24 گھنٹے فالسہوڈ پھیلائی جا رہی ہے. تو اس زمانے میں چونکہ نالج ایکسپلوژن ہوا ہے, نالج نگیٹو پازیٹیو دونوں سینس میں بول رہا ہوں میں, نگیٹو نالج پازیٹیو نالج دونوں سینس میں بول رہا ہوں میں. اس کی وجہ سے چاروں طرف یعنی تھاٹ کا جنگل ہے ہر طرف. تو پہلے ایسا نہیں تھا, میڈیا جب نہیں تھا, جب پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا, جب کتابیں نہیں چھپتی تھیں, جب ٹی وی نہیں تھا, جو ریڈیو نہیں تھا, تو بہت ہی یعنی زندگی بہت ہی مختصر ہوا کرتی تھی. اب میڈیا کے زمانے میں ہم ہیں تو اب تو ہر طرف 24 گھنٹے ہر طرف ہمارے کان میں بھری جا رہی ہیں باتیں. اسی کو میں کہتا ہوں کہ ہم جنگل آف تھاٹ میں جی رہے ہیں. اسی کو فتنہ دوہمہ کہا گیا ہے, بلیک فاگ. اس چیز نے کنفیوژن کو بڑھا دیا. This question is from Dr. Abru Aman. Sometimes our eyes cannot see the truth.
How can we discriminate between right and wrong? رسول اللہ ایک دعا کرتے تھے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وارنا الاشیاء کما ہے. یہ دعا میں بہت پڑھتا ہوں. اسی میں جواب ہے، اے اللہ تو مجھے ٹروتھ کو ٹروتھ کی صورت میں دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق دے، اور اللہ تو مجھے فالسہوڈ کو فالسہوڈ کے روپ میں دکھا اور اس پہ چلنے کی توفیق دے، اور تو چیزوں کو مجھے ایز اٹ از دکھا. اس لیے کہ شیطان ہر وقت ہمارے پاس ہے، ہر وقت ہمارے پاس ہے. وہ فالسہوڈ کو ٹروتھ کی شکل میں دکھاتا ہے 24 گھنٹے. تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ بہت زیادہ آبجیکٹو بننا پڑے گا، انٹراسپیکشن کرنا پڑے گا، دعا کرنا پڑے گی، سیلف آبسیشن سے نکلنا پڑے گا باہر. ورنہ ہر وقت یہ اندیشہ ہے کہ آپ فالسہوڈ کو ٹروتھ سمجھ لیں، اسی میں جیتے رہیں یہاں تک کہ مر جائیں. This question is from Dr. Farida Khanam. Why do people become angry when criticized and are happy with those who lavish praises on every occasion? دیکھو غصہ تو مجھے بھی آتا ہے، لیکن غصہ مجھے آتا ہے پرنسپل پر. میری ذات پر آپ کچھ کہا تو مجھے غصہ نہیں آتا. کئی ایسے گواہ موجود ہیں اسی دلی میں کہ ایک شخص آتا ہے اور مجھ کو برا بھلا کہتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے میرے منہ پر، اور میں چپ چاپ باہر سنتا رہتا ہوں، اس کو کچھ بھی نہیں کیا میں نے. تو میری ذات پر کوئی برا بھلا کہے تو مجھے کبھی غصہ نہیں آتا. لیکن اصول پر آنچ آتی ہے تو وہاں میں برداشت نہیں کر پاتا، وہاں میں بول پڑتا ہوں، پھر مجھے غصہ بھی آتا ہے. اور آئی ایم جسٹیفائڈ بیکاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اصول پر بہت غصہ آتا تھا. اشتد غضبہ یہ مرت عینا، کہ اصول کے معاملے پہ رسول اللہ کو غصہ آتا تھا، ذات کے معاملے میں غصہ نہیں آتا. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم سب لوگ ایگوئسٹ ہیں، سارے عورت سارے مرد ایگوئسٹ ہیں. اسی لیے ہم کو غصہ آتا ہے کرٹیسزم پر. میں تو اپنی زندگی میں جتنے لوگ دیکھے سب ایگوئسٹ. جب تک آپ اپنی ایگو سے باہر نہیں آئیں گے تب تک یہ ہوگا کہ آپ کرٹیسزم برا لگے گا. ہر ایگوئسٹ آدمی پریز کو اچھا سمجھتا ہے اور کرٹیسزم کو برا سمجھتا ہے. تو بیسک ریزن یہ ہے کہ لوگ ایگوئسٹ ہو گئے ہیں. اور میں آپ کو عرض کرتا ہوں قرآن حدیث کے جو میں پڑھا ہے اس کی روشنی میں، اس دنیا میں سب سے بڑا گڈ جو ہے وہ ماڈسٹی ہے، اور سب سے بڑی برائی جو ہے وہ ایگوئزم ہے، آروگینس. ایگوئزم اور آروگینس دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. سب سے بڑی ایول جو ہے وہ آروگینس ہے، اور سب سے بڑی گڈ جو ہے وہ ہے ماڈسٹی. اسی ہر آدمی کو اپنے آپ کو جانچنا چاہیے. This question is from Dr. M.I. Pradhan. What is the Islamic aspect of salam? Is this not a starting point for interaction with unknown person? ہاں، آپ نے ٹھیک کہا. بہت اچھا یہ آئیڈیا ہے. کسی سے انٹریکٹ کرنا ہو تو السلام علیکم کہیے. اگر وہ مسلمان ہے تو سمجھ جائے گا بھائی اس کا مطلب پیس بی اپان یو. اگر کوئی وہ ایسا آدمی ہے جو نہیں جانتا تو پوچھا بھائی یہ کیا چیز ہے، تو آپ کہیے بھائی اس کا مطلب ہے آئی پیس بی اپان یو. یعنی یہ ایکسپریشن ہے اس کا کمپیشن کا. دل میں آپ کے خیرخواہی ہے، کمپیشن ہے، آپ ویل وشر ہیں انسان کے.
تو وہی نکلتا ہے شبدوں کی صورت میں ایک السلام علیکم. یہیں سے دعوت شروع ہو جائے گی. میں نے ایک قصہ بتایا تھا آپ کو کہ ایک لیڈی وہاں امریکہ میں رہتی ہیں وہ، تو اپنی بچی کے سلسلے میں گئیں اسکول میں. وہ ایک جوئش لیڈی وہاں پرنسپل تھی، تو ان کو چھینک آ گئی. چھینک آئی کی تو ان کی زبان سے نکلا، نہیں ان کو چھینک آ گئی. اس کو میں بھول رہا ہوں کس کو آئی تھی پہلے. بہر وہ چھینک آئی تو الحمدللہ کہا، پھر یرحمک اللہ کہا. تو میں بتایا کہ ہمارا سکھایا گیا ہے کہ تم کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہو اور سننے والا یرحمک اللہ کہے. تو سکھائی تھی ویری گڈ، آئی پرے یو، یو پرے می. اب یہاں اسٹارٹنگ پوائنٹ مل گیا. آپ ایسا کریں، ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ لے کر کے پھر آپ اس کو کچھ باتیں کریں، کوئی بروشر دیں، کچھ پمفلیٹ دیں، اس کا ایڈریس دیں، اس کا ٹیلی فون نمبر لیں. یہ بیسٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ، اس میں کوئی شک نہیں. اب ٹھیک سے وہاں ان کو اسٹارٹنگ پوائنٹ مل گیا. جب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اسلام میں بتایا گیا ہے کہ ٹھیک آنے والا کہے گا الحمدللہ، سننے والا کہے یرحمک اللہ، بس پوائنٹ آف ڈسکشن مل گیا. تو میں نے اس سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ سب سے بڑا ذریعہ ہمیشہ جو رہا ہے اسلام کے پھیلنے کا وہ ہے انٹریکشن. انٹریکشن سے وہ پوائنٹ آف ڈسکشن بن جاتا ہے اسلام. انٹریکشن سے آپ کے خیالات، آپ کے آئیڈیاز اس پر ڈسکس ہونے لگتا ہے. پوری ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ انٹریکشن کے تھرو یعنی دا ورک ہوا ہے. This question is from Sadia. What treatment is a father entitled to receive from his children? دیکھیے، باپ کا جو رائٹ ہے بچوں کے اوپر، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. کوئی لمٹ نہیں ہے. ماں کا اور باپ کا، دونوں کا. یعنی ان کا حق اتنا زیادہ ہے کہ آپ جتنا بھی کریں وہ اسی میں شامل سمجھا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ قرآن میں صرف ایک چیز کا ایکسیپشن ہے، وہ ہے شرک. صرف شرک ایک ہی کا ایکسیپشن ہے کہ اگر تمہارا باپ یہ کہے کہ تم شرک کرو، یعنی خدا کو دو مانو، خدا کو چار مانو، تو فلا تطعہما، تو تم ان کی بات نہ مانو. ایک ہی ایکسیپشن ہے قرآن میں، حدیث میں، کہ تمہارا باپ اگر تم کو شرک کرنے کو کہے تو تم اس کو فالو مت کرو. ادر دین شرک تم کو فالو کر رہا ہے انہیں کی بات کو. اگر تم کو لگتا ہے کہ تمہاری رائے الگ ہے تو تم ڈسکشن کرو، بات چیت کرو. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی انسان سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ بیٹے سے کرتا ہے. ایک بیٹا یا ایک بیٹی کیا باپ سے اور ماں سے بہتر کوئی پا سکتے ہیں کسی کو جو ان سے محبت کرے؟ اور کون ہے کسی کا محبت کرنے والا ماں باپ کو چھوڑ کر کے؟ ان لمیٹڈ محبت صرف ماں کو اور باپ کو ہوتی ہے اپنے بچوں سے. تو اگر آپ ان سے ڈسکشن کریں گے تو وہ مان لیں گے آپ کی بات، کہ محبت وہاں غالب آ جائے گی. لیکن شرک کے سوا ہر معاملے میں آپ کو ان کی ایڈوائس کو فالو ہی کرنا ہے. جہاں تک مجھے یاد ہے صرف ایک ہی ایکسیپشن ہے قرآن میں کہ شرک کرنے کو کہے تو مت مانو ان کی بات. ادروائز you have to obey their advice. باقی یہ دروازہ کھلا ہوا ہے کہ آپ ڈسکشن کیجیے، آپ اپنی رائے رکھیے. مجھے یقین ہے کہ ماں اور باپ سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا نہیں ہوتا کسی کا، وہ ضرور مان لیں گے آپ کی بات. ماں باپ جھک جاتے ہیں اپنے بیٹے بیٹی کے آگے، کوئی اور جھکنے والا نہیں ہوتا ہے دنیا میں. تو بہر قرآن میں اور حدیث میں یہاں پہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے جاپان کا. ایک صاحب جاپان گئے تو کوئی میٹنگ تھی وہاں، جاپانی کچھ لوگ تھے، تو انہوں نے
کہا کہ آپ اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا سکھاتا ہے آپ کو. تو شاید آپ کو معلوم ہو کہ جاپان کی سوسائٹی ہے وہ اس میں وہ پیٹرنل نہیں ہے. ماں کو انہیں بہت زیادہ درجہ دے رکھا ہے. ماں پر سارا ان کے تعلقات بیس کرتے ہیں. جیپنیز کا مائنڈ سیٹ ایسا ہوتا ہے کہ ماں کو وہ بالکل بت کی طرح سمجھتے ہیں. تو انہوں نے ایک حدیث سنائی کہ ہمارے پرافٹ نے کہا ہے, ایک آدمی آیا, پوچھا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے. حق مطلب رائٹ. میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ماں کا. پھر اسے پوچھا, آپ نے پھر کہا کہ ماں کا. پھر اسے پوچھا تو آپ نے کہا کہ ماں کا. پھر اسے پوچھا تو آپ نے کہا کہ باپ کا. تو وہ سب کے سب وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے. ایسا ہے تمہارے پیغمبر نے کہا ہے. تو بہرحال میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ماں اور باپ کا حق بہت زیادہ ہے اولاد کے اوپر. صرف شرک ہی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ شرک کرنے کو کہے تو تم مت ان کی بات مانو, باقی ہر بات معاملے میں مانو. اور اگر کسی کو اختلاف ہو تو ڈسکشن کرنا چاہیے, اپنے ماں باپ کو کنوینس کرنا چاہیے. یعنی وہ بچوں کو یہ حق تو ہے کہ کنوینس کرنے کی کوشش کریں, یہ حق نہیں کہ وہ ان سے ریبل کرنے لگے. This question is from Razia. Why is man so insincere that he gets out of even the biggest shocks in his life and is able to lead his life normally? دیکھیے یہ تو فریڈم کا مس یوز ہے. اس اتنی بڑی یونیورس ہے, اتنی بڑی یونیورس ہے کہ اس کو ابھی تک ہم ناپ نہیں سکے, دیکھ نہیں سکے. ابھی کل پرسوں پیپر میں آیا تھا کہ جو بہت ہی ریموٹسٹ گلیکسی ہے جس کو ہماری ٹیلیسکوپ جو الیکٹرانک ٹیلیسکوپ ہوتی ہے دیکھ پائی ہے, وہ 7 بلین لائٹ ایئرس کی دوری پر ہے. ابھی بھی ہم نے آخری حد نہیں دیکھی یونیورس کی. اتنے بڑے یونیورس میں صرف ایک ہی ہے, وہ ہے انسان, جس کو فریڈم ملا ہوا ہے. فریڈم اینیمل کو, فش کو, ماؤنٹین کو, اوشن کو, گلیکسی کو, سن کو, مون کو, کسی کو فریڈم نہیں ملا ہوا ہے. تو آدمی فریڈم کو مس یوز کرتا ہے. یہ فرشتوں نے کہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو فریڈم دیا تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو فساد کرے گا زمین میں, کرپشن کرے گا, بلڈ شیڈ کرے گا. اور کتنا صحیح سمجھا تھا انہوں نے. کر رہا ہے انسان, لیکن یاد رکھیے خدا کو اس ایک انسان کا انتظار ہے جو آزادی پانے کے باوجود اپنے آپ کو سرنڈر کر دے. اس ایک انسان کی خاطر اتنی بڑی یونیورس پیدا کر سکتا ہے خدا. میں نے ایک بار دیکھا, ایک وہ کریشر تھا, اس میں گنا نکالا جا رہا تھا. گنا تھا یا سیب تھا کسی چیز کا, تو بہت سارا اس میں نکل رہا تھا, وہ چھلکا وغیرہ, اور تھوڑا سا رس نکل رہا تھا. اس تھوڑے سے رس کے لیے اتنے ساری چیزوں کو اس نے یعنی اس میں ڈال دیا, ردی میں. تو چند انسان اگر سے مل جائے جو سچ مچ خدا کو دیکھے بغیر دیکھیں, پوری فریڈم رکھتے ہوئے خدا کا سرنڈر کر دیں, اسی ایک انسان کے لیے, چند انسان کے لیے خدا نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے. تو بہت ہی انوکھی چیز ہے کہ فریڈم کے باوجود آپ سرنڈر کریں. بہت ہی انوکھی چیز ہے. لوگ اندر کمپلشن سرنڈر کرتے ہیں, آزادی سے نہیں کرتے آپ. یہ تو ریئرسٹ امنگ دی ریئر ہے, ایسے انسان کا دنیا میں پیدا ہونا جس کو پوری آزادی ملی ہوئی ہے, پھر وہ سرنڈر کر دیتا ہے. زمین و آسمان اس منظر کو دیکھنے کے لیے گردش کر رہے ہیں, جبکہ ایک انسان آزادی کے ساتھ
سرنڈر کر دیں خدا کے آگے. انہیں کے لیے پیراڈائز ہے, انہیں کے لیے خدا کا نیبرہڈ ہے, اور انہیں سے خدا خوش ہوگا آخرت کے دن, انہیں کو خدا اپنی بلیسنگ دے گا.